الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو نماز پڑھنے والے شخص کے لباس کی شرائط، اور اس ہماری گفتگو کا عنوان ہے چوتھی شرط، یعنی نماز پڑھنے والے شخص کا لباس حرام گوشت جانور کے اجزاء سے بنا ہوا نہ ہو۔ اب حرام گوشت جانور کے بارے میں اب یہ ذہن میں رکھیں، کتے سور کے بارے میں تو اس وقت گفتگو یوں نہیں کر رہے کہ وہ تو پہلے بھی ہم بتا چکے، کتا سور عین نجس ہے اور کسی بھی صورت میں اس کے کسی بھی جز کو پاک نہیں تصور کیا جا سکتا اور بالکل ایک مسلم چیز ہے۔ لیکن اس وقت گفتگو ہو رہی ہے ایسی چیزوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں عام طور پر لوگ نہیں جانتے۔ حرام گوشت جانور سے مراد وہ جانور کہ جو پاک تو ہیں لیکن حرام گوشت ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، لومڑی، بھیڑیا، ریچھ یا اس قسم کے اور جانور کہ جو حرام گوشت ہیں لیکن نجس نہیں ہیں۔ تو حرام گوشت جانور کی کھال ہو اس میں بھی نماز نہیں ہو سکتی، اور حرام گوشت جانور کے بالوں سے بنا ہوا اگر کوئی لباس ہو اس میں بھی نماز نہیں ہو سکتی، حتیٰ اگر حرام گوشت جانور کے بال لباس پہ لگے ہوں اس میں بھی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو کتے اور سور کے بارے میں تو بات بالکل ہی کلیئر ہے۔ بعض دفعہ لوگ بلی کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ گھر میں بلی پالنا کیسا ہے، تو پالنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بلی اتنی زیادہ قریب ہو جاتی ہے زندگی میں کہ وہ ہر جگہ بیٹھتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر لباس پہ بلی کے بال لگ جاتے ہیں، اور اگر کسی لباس پہ بلی کے بال لگ جائیں یا کسی اور حرام گوشت جانور کے بال لگ جائیں، چاہے وہ بندر ہو، چاہے وہ شیر ہو، ریچھ ہو یا بھیڑیا ہو یا لومڑی ہو یا چیتا ہو، اگر اس کے بال لباس پہ لگ جائیں تو نماز نہیں ہو سکتی۔ تو کھال کے بارے میں واضح ہو گیا، اس کے بالوں سے بنا ہوا لباس ہو اس میں بھی نماز نہیں ہوگی، حتیٰ اگر اس کے بال لباس پہ لگ جائیں اس میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ آغا سستانی فرماتے ہیں کہ اگر ایک بال لباس پہ لگ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ وہ بھی منع فرماتے ہیں کہ اگر بہت سارے بال لگ جائیں، جیسے کہ عام طور پہ گھروں میں اگر بلی پالی جاتی ہے تو وہ اتنا زیادہ بیٹھتی ہے صوفوں پہ اور مختلف چیزوں پہ کہ جو بھی اس جگہ پہ بیٹھے کہ جہاں پہلے بلی بیٹھی تھی تو اس کے جسم پہ اتنے زیادہ بال لگ جاتے ہیں کہ پھر نماز نہیں ہو سکتی۔ گلہری کو اگر شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے اور اس کے بالوں کا فر لگا ہوا ہو لباس پہ تو اس لباس میں نماز جائز ہے، لیکن احتیاط یہ ہے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس میں بھی نماز نہ پڑھی جائے۔ سی پی کے بٹن بنانے کا رواج دنیا بھر میں، لیکن سی پی عام طور پر جانور کے جسم کا حصہ نہیں مانی جاتی، وہ کہ وہ جانور کے جسم کا حصہ ہے لیکن وہ مانا جاتا ہے بے جان حصہ، لہٰذا اگر سی پی کے بٹن ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کھال کے بارے میں اس جانب بھی توجہ رہے کہ چاہے وہ حلال گوشت کی ہو چاہے حرام گوشت کی ہو، اگر یقین ہو کہ اس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو اس میں نماز نہیں ہو سکتی، لیکن اگر وہ مسلمان ملک سے لی جائے اور پھر شک ہو اور شک کی کوئی بنیاد بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں نماز صحیح ہے۔ اگر کسی لباس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ حلال گوشت کا ہے یا حرام گوشت کا ہے، معلوم نہیں ہے، اصلا علم ہی نہیں ہے، اور بعد میں پتہ چلے، یعنی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری جیکٹ ایک مسلمان ملک کی ہے اور بکرے کی کھال کی بنی ہوئی ہے، اور بعد میں ہمیں معلوم ہو کہ بکرے کی کھال کی نہیں ہے بلکہ کسی اور حرام گوشت جانور کی کھال سے بنی ہوئی ہے، بعد میں اگر علم ہو تو یہ نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس ایک جیکٹ ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ حرام گوشت جانور کی بنی ہوئی ہے اور آج بھول کے اسے پہن لیں اور اسی بھول کے عالم میں نماز پڑھ لیں، اور نماز کے بعد یاد آئے یا نماز کے دوران اگر یاد آیا تو جیکٹ کو اتار دیں، اور اگر نماز کے بعد یاد آیا ہے تو اس سے نماز باطل ہوگی۔ البتہ بعض مراجع فرماتے ہیں کہ ایسا لباس کہ جس سے شرمگاہ کو چھپایا جا رہا ہو، یہ شرط اس میں ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ باقی لباس کے بارے میں بھی حرام گوشت جانور کی کھال سے اور اس کے بال سے بچا جائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔